تشریف لائے ہیں، سب کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس میڈیا بریفنگ آف ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان. جو آپ کو پریس ریلیز بھیجی تھی اس میں 2 ایجنڈا پوائنٹس بھیجے تھے اور انہی 2 پہ مین بات ہوگی. اس کے علاوہ کوئی آپ کا کویشچن اگر اور ریلیٹڈ ایتھلیٹکس یا ادروائز اسپورٹس کے بارے میں تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. ہم نے آج کا دن آپ سب کے لیے اسپیئر کیا ہوا ہے. آپ کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا ٹائم ہمیں دینا چاہیں یا ہم سے لینا چاہیں. اس تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ بات ہو جائے گی. یہ 2 سبجیکٹس میں سے پہلا سبجیکٹ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے ہماری ایک نیشنل ایسٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ بچہ کھڑے ہو جو ارشد ندیم. اس بچے نے آپ سب جانتے ہیں کہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا ہے. نیپال میں ہونے والی 13 ساؤتھ ایشین گیمز جو تھیں ان میں ساؤتھ ایشین اس کی جو تھرو اس نے وہاں پہ کی ہے ابھی تک کی بیسٹ کمپٹیشن کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ٹریننگ میں تو بہت کچھ اور یہ کر رہا ہے. تو اس تھرو کے ساتھ یہ اس وقت ورلڈ کا جو سٹینڈرڈ ہے اور جو اولمپکس کا سٹینڈرڈ ہے وہ میں آپ سے ایگزیکٹ شیئر کرتا ہوں. یہ میڈل وننگ پوزیشن میں ہے. اور آپ سب لوگ چونکہ اسپورٹس سے تعلق ہے اور جو صحافی دوست بیٹھے ہیں آپ سب کا، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اولمپکس میں پاکستان کی تاریخ کیا ہے. تاریخ یہ ہے کہ ہم نے ہاکی کے علاوہ، وہ بھی ہاکی بھی بدقسمتی سے اور کچھ وجوہات سے کی وجہ سے وہ بھی پچھلے 2 اولمپکس میں کوالیفائی بھی نہیں کر سکی، جو کہ ہماری نیشنل گیم ہے اور بہت کچھ ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور بڑی ایفرٹس بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود رزلٹس ہمارے سامنے ہیں. تو ہاکی کے علاوہ 47 سے لے کے آج تک، جب پاکستان بنا 1947 میں، تب سے لے کے آج تک ٹوٹل پاکستان کے 2 برونز میڈل آئے ہیں، ایک ریسلنگ میں اور ایک باکسنگ. یہ ہمارا اولمپکس کا ٹوٹل ریکارڈ ہے میڈلز کا. اس لیے میں اس بچے کو جو نیشنل ایسٹ بولا ہے، ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کا جو اس وقت سٹینڈرڈ ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اولمپکس میں جانے سے پہلے بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کوشش کر رہے ہیں، جو مین مقصد ہے آج کی بریفنگ کا آپ کو بتانے کا. میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ اس نے 86.29 میٹرز ریکارڈ کیا ہے ساؤتھ ایشین گیمز میں، جو ابھی تک ریکارڈڈ بیسٹ ہے کمپٹیشن کا. اور 65 میٹرز ہے ریکارڈ، 65 میٹرز ہے کوالیفائنگ ڈسٹنس دنیا کے لیے. 85 ہے کوالیفائنگ، یعنی جس کسی نے کوالیفائی کرنا ہے وہ 85 میٹرز اور ابو کرے گا تو وہ پوری دنیا سے وہاں جا کے ایز اے کوالیفائڈ ایتھلیٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ 85 سے ماشاءاللہ یہ کوئی 1.5 میٹر اس وقت آگے ہے، سو وہ کوالیفیکیشن ہوگی. اب میں صرف آپ سے یہ شیئر کروں کیونکہ ہماری گیم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سیدھی سامنے ہے، میجریبل ہے کہ اتنا آپ نے تھرو کوئی کی، اتنا آپ نے جمپ کیا، اتنے آپ نے سیکنڈ منٹس آج میں ڈیپینڈنگ آن کون سا ایونٹ ہے وہ کیا، تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سلور ماشاءاللہ ہمارا پکا تھا. سلور ورلڈ میں پوری دنیا میں، اور یہی جیسے میں نے کہا انہوں نے ہی اولمپکس میں ہونا ہے یہ جو لوگ ہیں. اور 3rd پوزیشن جو ہے وہ جرمنی کے تھے ویٹر 85.37. سو اس سٹینڈرڈ کے لحاظ سے اس وقت ماشاءاللہ یہ سلور وننگ پوزیشن میں اور گولڈ کے لیے کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں. پچھلی ہم ورلڈ اولمپکس ریو کی بات کرتے ہیں 2016 میں جو ہوئی، اس میں 1st پوزیشن جو ہے وہ جرمنی کے رولر تھے، تھامس رولر. انہوں نے 90.30 میٹر جو ہے وہ پھینکا جیولن. ظاہر ہے یہ اس وقت اس کی ریچ سے کوئی 3-4 میٹر زیادہ ہے. تو اس میں پہلے تو میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کچھ ادھر سے سنا کچھ ادھر سے سنا، تو ٹو لنک اپ کہ جی ایگزیکٹ کیا ہوا کیسے ہوا.
وہ بتا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ویو کیا ہے اس پہ. ایک پی او اے کا اپنا سٹانس ہے, انہوں نے ایک اپنا ایکشن کیا ہے, تو اس پہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ جی اس پہ ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان اس کو کیسے لیتی ہے. پہلی بات یہ کہ ٹوٹل سٹوری کیا ہے, ان 2 منٹس میں وہ بتا دوں کہ ساؤتھ ایشین گیمز 10 سے 16 دسمبر تھا, نیپال میں ہوئیں, اور اس سے پہلے دسمبر کی میرا خیال پہلا ہفتہ کوئی 10 دسمبر کے لگ بھگ پشاور میں آپ کو پتہ ہے کہ جی ہاں جی نیشنل گیمز ہوئی ہماری. تو نیشنل گیمز سے پہلے سب کو پتہ ہے کہ جی سب جو یونٹس ہیں, ڈپارٹمنٹس, پروونسز, وہ اپنے اپنے کیمپ لگاتے ہیں نیشنل گیمز میں پرفارم کرنے کے لیے. وہاں سے سیدھے لوگ جو ہیں وہ نیشنل گیمز میں جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور نیشنل گیمز کے بعد جو باہر کا کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے عام طور پہ کیمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ اچھی تیاری ہو جائے. تو اس کے درمیان میں کوئی ایسا ٹائم ہی نہیں تھا کہ جی پی ایس بی یا گورنمنٹ کوئی کیمپ لگاتی. تو بچے وہاں سے اس پرفارمنس پہ سلیکٹ ہوئے. میں ایتھلیٹکس کی بات کرتا ہوں, باقیوں کا انہوں نے اپنا اپنا جیسے بھی کیا ہوگا. اور وہاں سے سلیکٹ ہو کے تو ظاہر ہے جو پی او اے کے انڈر ایک کنٹنجنٹ بنتا ہے باہر گیمز کے لیے, اس میں چلے گئے. اور وہاں سے نیپال سیدھے, اور نیپال میں پھر یہ ہوا کہ جب وہاں پہ کوئی ٹیسٹ میچ ہوئے, اس میں بھی جو دیکھنے والی کچھ باتیں ہیں جو ہماری اپنی آبزرویشن ہیں کہ وہاں پہ ایتھلیٹکس کے 5 بچوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور باقی ساری گیموں میں کوئی ایک جس کا بھی ہوا, کوئی 4 یا 5 ہوا ہے. تو ایک تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا ہے, ایتھلیٹکس کے 5 کیوں ہوئے ہیں اور باقی ایک کیوں ہوا ہے. اب چونکہ بات اب بہت کھل گئی, جس کو ہم وہاں ہی رکھنا چاہتے تھے جہاں تک اس کا لیول تھا, تو اب چونکہ وہ پی او اے کی مہربانی سے بات پوری دنیا میں پھیل گئی, تو اس لیے پھر اس کی اب کلیریفیکیشن پوری دنیا کے سامنے ذرا ضروری ہے. اینی وے, تو ہمارے یہ 5 میں سے 3 بچوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گئے. پہلے اے سیمپل جو ہوتا ہے وہ آیا, 3 میں سے 2 نے کہا جی ہم اپنا بی سیمپل بھی کروانا چاہتے ہیں. ان کا بی سیمپل ہم نے کروا دیا, وہ بھی پازیٹیو آ گیا. جب یہ دونوں پازیٹیو آ گئے تو اس کے بعد جو واڈا کے رولز کے مطابق ہوتا ہے, انہوں نے ہمیں لکھ دیا کہ جی یہ آپ کے بچے جو ہیں یہ 4 سال کے لیے بین کر دیے. ہم نے اسی طرح ایگزیکٹلی سسٹم کے مطابق جو واڈا رولز کہتا ہے ہم نے ڈپارٹمنٹس کو اور بچوں کو کنوے کر دیا کہ جی یہ 4 سال کے لیے آپ بین ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ کرتے تو ہم نے ایتھلیٹک فیڈریشن نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہم اس کو جانے کہ اس کو کہ جی کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی, اور اس انکوائری کمیٹی میں کہ جی وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, وہ نیوٹرل ہو, وہ سب کے لیے. تو ہم نے جو یہاں پہ واڈا کا ریپرزینٹیو ہے, چیئرمین ناڈو کہہ لیں یا ڈاپ کہہ لیں, 2 ٹرمنالوجی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اڈاپٹ از اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان, ناڈو از نیشنل اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن. تو یہ ڈاکٹر وقار صاحب ہیں جو پہلے پی ایس بی میں ہوتے تھے, ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو ہم نے ان کو ممبر رکھا کیونکہ ایک تو وہ جانتے بھی ہیں اور دوسرا وہ نیوٹرل آدمی ہیں, وہ پوچھے سب سے کہ کیا ہوا کیسے ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے جب ہم نے لیٹر نکالا, تو حالانکہ اس شام پہلے سیکرٹری صاحب کی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل سے میں تیار ہوں. جب لیٹر گیا تو ان کی اپنی کوئی وجہ ہوگی, انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس اپنی پوزیشن کی وجہ سے میں ممبر نہیں بن سکتا انکوائری کمیٹی کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے پی ایس بی کے ان سے پوچھ کے کہ جی آپ ایک ڈاکٹر دے دیں, کیونکہ ہم نیوٹرل چاہ رہے تھے نا. اگر ایتھلیٹکس کا میں ہی بیٹھا, میں گل صاحب کو, سلمان بٹ صاحب کو, زبیر بٹ صاحب کو, ان کو بولوں گے جی آپ انکوائری کمیٹی بنا لیں, تو یہ وہی ہوگا جو وہاں پہ بنی ہے کمیٹی, اس پہ میں آتا ہوں. تو یہ مجھے پوچھیں گے سر کیا کرنا ہے, یہ میں کہوں گا جی یہ کر. سو میں اس طرح کی کمیٹی نہیں چاہتا تھا. پی ایس بی نیوٹرل ہے, وہ دیکھے, یہ ناڈو یا اڈاپٹ جو بھی یہ ایجنسی ہماری وہ دیکھے. تو بہرحال اس پہ پی او اے نے اپنے لحاظ سے جو بھی سوچا ہوگا, انہوں نے ایتھلیٹک فیڈریشن کو لیٹر لکھا کہ جی آپ یہ انکوائری نہ کریں. اب ہم حصہ نہیں ہے نا, تو اب کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کے لیے ہماری اپنی ٹرمز کنڈیشنز ہیں. یہ جیسے یہ آرچری والے نے لکھا ہے اور اس طرح کے اور جتنے ان پہ کرپشن کے الزام ہیں, یہ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان سے میں اپیل کروں گا. میں پرائم منسٹر کو مل رہا ہوں, منسٹر صاحبہ کو پہلے میں مل چکا ہوا ہوں. فورینزک آڈٹ نہ ہو جب تک, یہ ان کی پوزیشن کلیئر نہ ہو کہ جی یہ صاف ستھرے ہیں, تو ہم صاف ستھری آرگنائزیشن کو ملنا چاہیں گے. ہم ایک کرپٹ آرگنائزیشن کو نہیں اس کا حصہ بننا چاہیں گے. سو دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ یہ پہلے فورینزک آڈٹ ہو, گورنمنٹ آف پاکستان کروائے,
IOC کروائے, اس کے بعد ہم ان کو جوائن کریں گے. تیسری ہماری یہ ہے کہ جب تک فری الیکشن نہیں ہوتے, یہ الیکشن نہیں جو اس نے 2-3 پچھلی ٹرموں سے کیے ہیں, یہ الیکشن نہیں, نہ ہم ان کو مانتے. اور ہم نے اس وقت بھی IOC کو لکھا, ہم نے چھپایا نہیں. اس وقت ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم IOC کو لکھیں کہ یہ 16 ممبرز انڈیویجول ممبر کا ووٹ نہیں ہو سکتا, یہ خود ہی الیکشن کمیشن نہیں بنا سکتا, یہ خود ہی الیکشن رولز نہیں بنا سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو لکھ دی تھیں, اس لیے ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے. تب بھی بولا تھا, IOC نے however مان لیا. ہم اس وجہ سے کہ چلو IOC کہتی ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے. تو یہ ہماری شرائط ہیں. اب ان کے لیے یہ ان پہ پورا اتریں گے تو ہم POA کا حصہ بنیں گے. اور میرے خیال میں وہ POA کا حصہ بننے کا ٹائم وہ ہوگا جب عارف حسن صاحب وہاں پہ پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے, خالد صاحب وہاں پہ سیکرٹری نہیں ہوں گے. ہمیں POA میں اور کسی بندے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. سب لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کمزور ہیں, کچھ میں کہوں گا کہ سمجھدار ہیں, کیونکہ ساری فیڈریشنیں ذرا گننا شروع ہو جائیں. ایتھلیٹکس سے تو ابھی ہوا, اس کے پہلے سائیکلنگ کا کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنلی ریکگنائز باڈی ہے, نہیں ہے جی, ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل. اس کے ساتھ میں نیٹ بال انٹرنیشنلی ریکگنائز باڈی ہے, نہیں ہے جی, ہم نے نہیں اس کو بیٹھنے دینا, کیونکہ وہ ووٹ نہیں دیتے ان کو, وہ جنسائی کو ووٹ دیں گے یا جو بھی اور بندہ ہوگا, ان کو کرپٹ جانتے ہوئے وہ نہیں ووٹ دیں گے. ہم نے باڈی بلڈنگ کو نہیں بیٹھنے دینا, کیونکہ وہ بھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے جوجتسو کو نہیں کہیں کھیلنے دینا, میڈل آتا ہے وہ بھی. سو ایک فیڈریشن, اور الٹیمیٹلی یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنا سیکٹری بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ اس کو جانتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, وہ ایک معصوم سا آدمی ہے, سوابی کا. میں تو پہلے تو جانتا ہی نہیں تھا میں کون ہے. جب وہ پہلی دفعہ آیا میں نے اس کو دیکھا, وہ سیدھا سا ایک پٹھان سوابی کا ہے بیچارہ, تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوا. اس کے خلاف جنگ لڑی ہوئی ہے. وہ ایک مطلب جنرل کہاں, کیا رینک اور اپنی ایج, اور وہ دیکھو قبر میں ٹانگے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو یار, کوئی خدا کا خوف کرو. تو کوئی بھی بندہ وہاں پہ, یہ آرمی کی یونٹ نہیں ہے. ہم نے بھی اس فوج میں نوکری کیا, یہ آرمی کا سٹائل ہے کہ ہاں جی ہاں یہ ٹھیک ہے, اس نے حکم نہیں مانا, کوارٹر گارڈ میں بند کر دو, باہر نکال دو, ختم. ایسے نہیں ہے بھائی. یہ جس طرح سے تم نے انڈر کسی ایک کانسٹیٹیوشن رولز ریگولیشن کے انڈر آپ نے کرنا ہے کام, اور سب فیڈریشنوں کا اسی طرح, اور ڈپارٹمنٹس کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں, وہ اس کے مطابق کام کریں گے. تو مطلب کوئی شرم ہے, کوئی وہ جیسے وہ وہاں پہ بولا جاتا ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, بندہ کو تھوڑا سوچے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا بچے تو ہیں آرمی کے اور وہ آپ ڈاکے, اور جیسے میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں دونوں, آپ ان کو کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آپ ایتھلیٹک فیڈریشن کس چکر میں؟ بھائی میں کہاں سے آ گیا بیچ میں, نہ کوئی کیمپ لگا, نہ کوئی میرا وہاں پہ کوچ, نہ کچھ. اچھا آپ ایک عملہ دملہ لے کے پہنچ جاتے ہو ہر گیمز میں, چاہے وہ اولمپکس ہیں, ایشین گیمز ہیں, یہ ہیں. آپ تو وہاں پہ 12 لوگوں کے ساتھ چلے گئے تھے, وہ کنٹینجنٹ جو POA کا ہے, خود سے شامل, جنرل صاحب خود تھے, خالد صاحب تھے جو سیکرٹری ہیں, اور باقی جتنے بھی لوگ اور 10-12 تھے. انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہی انشور کیا ہے کہ ایتھلیٹکس والے ساروں کا وہ کرواؤ جی ڈوپ ٹیسٹ, کیونکہ یہ تو انڈیا کے ہیں, یہ پاکستان کے تھوڑے ہیں. وہ کدھر گئے؟ یہ اگر پروب جو بنی تھی تو ان سے بھی کوئی پوچھتا کہ جی آپ نے کیا کیا. بھائی آپ کنٹینجنٹ کے اوور آل انچارج تھے, تو آپ نے وہاں کیا ڈیوٹی کی ہے, یہ کیسے ہو گیا, کیا ہوا ہے. آرمی کے لوگوں کو پوچھیں کہ جی یہ تو ایتھلیٹک کا تو کیمپ لگا ہی نہیں تھا, تو آپ نے کیا کیا. یہ ان صاحبان کی لیڈرشپ ہے. میں تو بڑی آسانی سے ان والا کام کر سکتا تھا, اور جی آرمی کے ہیں, وابڈا کے ہیں, وابڈا جانے, آرمی جانے, میں نے کیا کرنا ہے. ہم نے کہا نہیں, ہمارے بچے ہیں. یہ جب میڈل لیتے ہیں تو ہم بڑا چھاتی چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں نے تو آج غلطی ہوگی ہے, تو پھر بھی ہمارے بچے ہیں, غلطی کی سزا ملے گی, وہ تو رولز کے مطابق مل گئی, لیکن ہمارے بچے ہیں, ہم ایتھلیٹک فیڈریشن ہیں, ہم ان کے ماں باپ. اماؤنٹ آف 100,000 1 لاکھ ڈالر فرام OCA ریسیوڈ ان دا نیم آف کنسٹرکشن آف نشتر اسپورٹس کمپلیکس. یہ جو کمپلیکس یہ ہے نا نشتر اسپورٹس کمپلیکس, اس میں POA نے کہاں پہ اینٹ لگائی ہے, یہ تو آپ سب ذرا پوچھیں. وہ کہتا ہے 1 لاکھ ڈالر آپ نے لیا تھا اس نشتر اسپورٹس کمپلیکس کے لیے, تو وہ کہاں لگایا 1 لاکھ ڈالر, یہ ہم پوچھیں گے. نیکسٹ ہے جی, وہ کہتا ہے اس کے بعد کہ آپ نے 2 لاکھ ڈالر لیا, اس لاکھ کے بعد پھر 2 لاکھ ڈالر لیا
او سی اے اور آئی او سی سے ان دا ایئر 2010 میں فار ری بلڈنگ انفراسٹرکچر آف اسپورٹس ان دی گارب آف فلڈ ان پاکستان. پاکستان میں فلڈ آیا تھا 2010 میں, اس میں کہیں پتہ نہیں کہاں پہ نقصان ہوا ہے پی او اے کا, اس کے لیے $2 لاکھ دیے گئے, آئی او سی نے دیے کہ یہ اپنا آپ نقصان پورا کریں. وہ آپ ابھی کھوج لگائیں کہ وہ کہاں پہ نقصان ہوا تھا پی او اے کا اور کہاں پہ لگے. سو یہ ہم بھی پوچھیں گے, آپ بھی پوچھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ نے $1 لاکھ جو ہے اور او سی اے سے لیا ارتھ کویک کے چکر میں. پاکستان میں کبھی ارتھ کویک بھی آیا تھا, اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی جرم میں فٹ بال جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. وہ بھی کہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی پتہ نہیں جنگ میں کہ کہاں انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر بنایا تھا جو پتہ نہیں فلڈ میں رڑ گیا ہے, تو پتہ چلا کہ نہ کوئی بنا تھا نہ کچھ رڑا تھا. اس کا وہ بھی کوئی حساب کتاب دے رہے یا نہیں دے رہے, بہرحال اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اب یہ ان کا آرچری کا سیکٹری لکھ رہا ہے, یہ میں نہیں لکھ رہا, وہ اندر کا آدمی ہے جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کہتا ہے کہ سر بہت کچھ اور بھی ہے جو میں ابھی کہنے والا ہوں. تو یہ ابھی ہم چونکہ حصہ نہیں ہیں پی او اے کا, ویری گڈ, اس لیے میں نے کہا کہ میں نے نفل اس لیے پڑھے کہ میں تو آزاد ہو گیا. ہم نے تو ایتھلیٹکس کی خدمت کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم اپنی ورلڈ باڈی سے افیلیٹڈ ہیں, ایشین باڈی سے افیلیٹڈ ہیں. ساؤتھ ایشیا کا میں چیئرمین ہوں, ایشین باڈی کا میں خود سے وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو ہم تو ایتھلیٹکس کرے جا رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھ لیا, یہ بچہ رکھ رہا تھا, اس کو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ ایک دیکھیے گا, یہ وہ پروب کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے. تو میں نے کہا برائی کو بائیں ہاتھ پہ رکھو اور یہ جو سچائی ہے جو اچھائی ہے اس کو دائیں ہاتھ پہ رکھو. یہ آپ کو دکھائیں, یہ وہ رپورٹ ہے, 800 کچھ پیجز کی رپورٹ ہے. اس پہ بھی بڑا میں یہ کہہ دوں کہ یہ پیجز کیسے بنے ہوئے ہیں. جنرل صاحب کو ایک دن یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو سپورٹس بورڈ ہے ایکچولی, جس کا میں ممبر ہوں, جنرل عارف بھی ممبر ہے, تو 8-10 ہیں ہم لوگ جو اس کے ممبر ہیں. تو اس کی میٹنگ تھی, تو وہاں پہ جنرل صاحب مجھے ملے. تو پاکستانی ہیں, اس فوج کا جرنیل ہے, ہم ایک دوسرے کو پچھلے 40 سالوں سے جانتے ہیں. تو میں نے جنرل صاحب کو بولا کہ یہ میٹنگ کے بعد ہم کوئی 10 منٹ بیٹھیں گے, میں 2-1 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں, اور وہ 2 چیزیں یہی ایگزیکٹلی میں نے مینشن کیا جو 2 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں. میں نے کہا اس بچے کی ٹریننگ کا میں چاہتا ہوں کہ جی آپ بھی کسی کو کہیں, اور دوسرا یہ جو یہ پروب شروب کر رہے ہیں نا, اس کو رہ نہیں دیں. یہ ملک کی عزت کا مسئلہ ہے. یہ جتنا آپ اس کو اچھالیں گے, پاکستان ہے کہ جی پاکستان کا یہ ہو گیا, اور پی او اے بھی پاکستان کی ہے, اے ایف پی ایتھلیٹک فیڈریشن بھی پاکستان کی ہے, گورنمنٹ بھی پاکستان. تو یہ ہو گیا, بچوں کو سزا ہو گئی, یہ ختم ہو گیا, اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد بات کریں. وہ جب ختم ہوئی تو خیر ان کو شاید کوئی کمٹمنٹ ہوئی, کہنے لگے لاہور کل مل لیں گے اور ادھر بات کریں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاہور مل لیں. لاہور آئے, وہ شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, مجھے بھی, میں نے بھی نہیں اس کو پرسو کیا کہ چلو جو باتیں کرنی تھی وہ کریں. تو جنرل صاحب نے مجھے ایک واٹس ایپ پہ میسج کیا, اور اس پہ لکھا کہ سوری ہم وہ میٹنگ نہیں کر سکے, وہ بیزی ہو گئے, یہ وہ, مطلب وہ تمہید تھی. تو جو آپ نے کہا نا, 2 میں سے صرف ایک بات کا ذکر کیا, کیونکہ ہم تو نیگیٹو ہی بات کرنی ہے نا, پازیٹیو. اس کی ٹریننگ ارشد کے نام سے کوئی ذکر نہیں اس وہ میسج میں, وہ اس کا ایک اینیکس لگایا ہوا جس وجہ سے میں آپ کو بتانے لگا. تو جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ پروب شروب ختم کر دیا جائے, تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو وہ جب وہ لکھ رہے تھے تو ان کو یہ پتہ تھا کہ میں نے کل کو اس کو اینیکس بنانا ہے اور اس پروب کمیٹی کے ساتھ لگانا ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس چیز کا وٹنس ہے, جب میں نے اپنے 2-3 دوست جب بیٹھے تھے یہ ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ سر یہ اتنی بچگانہ بات ہے, اس کا ہم جواب ہی نہیں دیں, اس کا کوئی جواب نہیں, ہم نے جواب ہی نہیں دفعہ کا.